اللہ رب العزت جل شانہ کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف کے بعد حضور نبی رحمت شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات والا صفات پہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد علماء ذی وقار اور آپ تمام معزز محترم سامعین و حاضرین و ناظرین، خداوند عالم ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے اس گزرنے والے وقت کو ہمارے لیے باعث نجات فرمائے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت جل شانہ نے اپنی رحمت اپنی ذات والا صفات پہ لازم فرما رکھی ہے۔ اس کی رحمت بڑی وسیع و عریض ہے۔ اپنے بندوں پہ وہ بڑا مہربان ہے۔ چونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، سب سے پہلا اور سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ بندوں کو گناہوں کی طرف، نافرمانیوں کی طرف، لغزشوں اور کوتاہیوں کی طرف بلانے اور ورغلانے کے بعد اور ان کے عمل کروانے کے بعد جو اس کا اگلا وار ہے بندوں پہ، جو سب سے سخت اور گناہ ہے، وہ یہ ہے کہ بندوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے کہ تجھ سے اب گناہ ہو گئے، تو نے جو اب غلطی کر لی ہے، اب اس کی کوئی معافی کی گنجائش نہیں ہے۔ جس گلی میں تو داخل ہو گیا ہے، اس سے نکلنے کا راستہ کوئی نہیں۔ جہاں تو آ گیا ہے، جو کچھ تو نے کر لیا ہے، اب تیری بچت نہیں ہے، تیرے بچنے کا راستہ کوئی نہیں، تو نہیں بچ سکتا۔ تو کیوں نہ ہو اسی راستے پہ، اسی گلی چوراہے پہ اور اسی محاذ پہ کھڑا رہے، گناہ کر اور کر اور کر، اب چھوڑ ذرا معافی کو۔ جہاں تو آ گیا ہے، اب تو اشتہاری ہو گیا ہے، تو اب تو نے مرنا تو ہے ہی، تو کیوں نہ ہو کہ ان لذتوں میں ذرا اور پڑ جا۔ اس لیے اس نہج پہ، اس ڈگر پہ بندوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ گھیر کے رکھتا ہے۔ اب اس کی اس کبھی حرکت اور اس کے اس کبھی ظلم پہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اپنے بندوں کو اپنی رحمت وہ متعارف کروا رہا ہے کہ اے میرے محبوب، میرے بندوں کو ذرا میری مغفرت، میری بخشش اور میری رحمت کا ذرا تعارف تو کروائیں، انہیں بتائیں تو صحیح کہ میری رحمت کتنی وسیع ہے۔ اے میرے محبوب، شیطان تو انہیں یہاں لا کے کھڑا کر رہا ہے، وہ تو انہیں چیرنا چاہتا ہے، پھاڑنا چاہتا ہے، تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، ہلاک کروانا چاہتا ہے،
لیکن میرے محبوب آپ ذرا قل، آپ بھی تو ان سے فرمائے نا، یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندو جو اپنے اوپر گناہ کر بیٹھے ہیں، اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، انہیں فرمائے نا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ ہی تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، اور بے شک وہ ہی بخشنے والا رحمت والا ہے۔ اب دیکھیں ذرا سامنے، گناہ ایک ہوں، دو ہوں، چار ہوں، 100 ہوں، سینکڑوں ہوں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں ہوں، ان گناہوں کے انبار کے سامنے اپنے خدائے رب ذوالجلال کا مجدہ تو ذرا پڑھے ذرا۔ ہمارے بزرگ اور علماء خیر فرماتے ہیں کہ رحمت کے حوالے سے لفظ رحمت، اس لفظ رحمت کے حوالے سے کلام مجید برہان رشید میں تقریباً 300 مقام ہیں جہاں اللہ کی رحمت کو بیان فرمایا گیا واضح، اس کی رحمت، یعنی اس مادے سے، اس لفظ سے، اور اس سے مترادف جو لفظ ہے مفہوم اور مطلب کے حوالے سے، یعنی اللہ کی رحمت کے ساتھ ساتھ اس کی بخشش، اس کی مغفرت، اس کا فضل، اس کا کرم، ان لفظوں سے، ان کے علاوہ قرآن مجید میں اور ہے ہی کچھ نہیں ذرا، یعنی اللہ کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، تو ان ساروں سے قرآن مجید بھرا پڑا ہے۔ اور فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، فرمایا اللہ کی رحمت کائنات کی ہر چیز پہ جو ہے وہ حاوی اور بھاری ہے، اس کی رحمت پوری کائنات میں، زمین و آسمان پہ، اس کی رحمت وسیع ہے، اس کی رحمت وسیع ہے۔ تو میری بات کا لب لباب جو ہے، اور جو میں آپ کو آج کے اس خطبہ میں جو ایک پیغام پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہی ہے کہ اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تھکے نہ، ہٹے نہ، اس کی رحمت سے واپس نہ لوٹے۔ اس کی رحمت تو پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، ہم اس کی رحمت سے مایوس ہو کے کیوں لوٹیں؟ اور مایوس ہونا، مایوس رہنا، یہ تو کام ہی صرف شیطان کا ہے، یہ کام تو کرتا ہی صرف شیطان ہے۔ اور اس کی رحمت تو اپنے بندوں کے شامل حال ہے، اور رحمت حق بہانہ میں جوید، اللہ کی رحمت جو ہے وہ تو بہانے بنا بنا کے اپنے بندوں کو تلاش کرتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ سرکار کے سامنے کچھ لوگوں کو قیدی کر کے لایا گیا، سرکار تشریف فرمائے، پاس صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بڑا سارا جھرمٹ لگا ہوا ہے، تو قیدیوں کی قطاروں میں سے نا ایک اچانک ایک عورت نکلی ذرا، تو دوڑتی کبھی دائیں جاتی کبھی بائیں آتی، تو دوڑتے دوڑتے نا اسے ایک چھوٹا سا بچہ ایک ملا ذرا، شیر خوار بچہ، اس نے جلدی سے اسے اٹھایا، سینے سے لگایا، ایک کونے میں جا کے نا اوپر کپڑا کروا کے نا کر کے اس نے تو اپنی بچے کو چھاتی سے لگا کے دودھ پلانا شروع کر دیا۔ سرکار دیکھ رہے ہیں بی بی کی طرف، سرکار نے صحابہ سے متوجہ ہو کے حضور فرماتے میرے صحابہ ذرا مجھے بتاؤ، جتنی محبت اس ماں کو بچے کے ساتھ ہے، کیا یہ اپنے ہاتھوں سے اس بچے کو اٹھا کے آگ میں پھینک دے گی؟
صحابہ تمام صحابہ نے بے ساختہ عرض کی یا رسول اللہ نہیں یہ تو ایسا نہیں کر سکتی، یہ تو ماں ہے، اس کی ممتا تو بڑی شفیق ہے، یہ کیسے کر سکتی، یہ تو آگ میں خود نہیں پھینک سکتی۔ تو سرکار نے فرمایا جتنی اس ماں کو اپنے بچے سے پیار اور محبت ہے نا اور لگن ہے، فرمایا اس سے کہیں زیادہ تمہارے رب کو اپنے بندوں سے ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد زندہ باد۔ اس سے کہیں زیادہ محبت تمہارے رب کو تمہارے ساتھ ہے۔ تو اس کے باوجود بھی اپنے ماحول کو ذرا دیکھیں، اپنی مصروفیات ذرا چیک کریں، ذرا اپنی زندگیوں کو ذرا ٹٹولیں۔ ہماری جو زندگی بسر ہو رہی ہے اس وقت، جو زندگی گزار رہے ہیں، کیا ہم اس میں صحیح روحانی طور پہ کیا ہم اس سے خوش ہیں، اس سے راضی ہیں اور مطمئن ہیں ہم؟ کیا کبھی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اسی وقت اگر موت آ جائے، مر جائیں، تو ہمارا کھاتا سارا کمپلیٹ ہے؟ ذرا جس لیے آئے ہیں، جو کرنے آئے ہیں، تو کیا ہم نے سارا کچھ کر لیا؟ ذرا سارا کچھ سمیٹ لیا ہے؟ ہر چیز ایک نو تے ہوگی؟ ذرا کبھی یہ سوچا ہے ہم نے؟ ذرا اس وقت جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں، ذرا مایوسی پھیلی ہوئی ہے، ذرا اپنے دائیں بائیں ارد گرد سارا ماحول جو ہے وہ پریشان ہے، سارا ماحول پریشان ہے۔ ہمارا چونکہ ماحول ایک ہے، ذرا ہم ایک حلقے میں رہ رہے ہیں، ذرا ہر وقت ایک دوسرے سے میل جول ہے، ذرا ہماری خوشیاں غمیاں ساری سانجھی ہے۔ ذرا بہت کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ذرا جمعے کا مقصد کیا ہے؟ ذرا یہ بھی ذرا ذرا بات موضوع سے ہٹ کے، ذرا جمعے کو دین اسلام میں کیوں رکھا ہے؟ ذرا اس کو لازم کر کے انہیں ہفتہ وار، ہفتے کے بعد، 7 دنوں کے بعد، اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی ساری فضیلت ہے اس کو سید الیوم، اس کا نام، جمعہ کا ایک نام سید الیوم بھی ہے، دنوں کا سردار۔ اور بہت ساری روایات کے اندر اس کی اور بھی بڑے سارے فضائل ہیں۔ اس دن میں بندہ یعنی جو غسل کرتا ہے، جو بندہ وضو کرتا ہے، جو بندہ نوافل پڑھتا ہے، جو بندہ سرما ڈالتا ہے وغیرہ وغیرہ، یعنی اس کی بہت سارے فضائل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اسلام میں اس کو بڑی تاکید کے ساتھ، اور اس کی پڑھنے کی فضیلت، اس میں حاضری کی فضیلت، اور یہ عمل کہ ہفتہ کے بعد یعنی ایک مبلغ آئے، ایک امام، ایک عالم دین، ایک عالم خیر، ایک بندہ یہاں بیٹھے اور وہ بیٹھ کے وہ واعظ و نصیحت کرے۔ اور وہ واعظ و نصیحت کیا ہے؟ یہ نہیں کہ بس وہ کوئی آسمان کی باتیں بتائے، ذرا مطلب مقصد یہ ہے کہ ہر ہفتہ کے بعد قرآن و سنت کی تعلیم ہو، اور رائج الوقت جو مسائل ہوں انہیں ڈسکس کیا جائے، جو رائج الوقت جو چیزیں سامنے ہیں، جو درپیش ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا تذکرہ ہو، ان کا ذکر ہو۔ تو ان احوال میں سے ہمارا ایک یہ بھی حال ہے جو موضوع میں نے پہلے آپ سے عرض کیا، ذرا کہ اس وقت ہم اگر دیکھیں نا اپنے گربانوں میں جھانک کے، تو معاملات ہمارے بڑے تباہ و برباد ہیں، ذرا ہمارے بہت سارے معاملات خراب ہیں۔ ذرا تو ہمارے پاس اپنی زندگی تو انتہائی مختصر ہے، زندگی انتہائی مختصر ہے، ذرا کچھ کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہم میں سے کس بندے نے
ابھی رات کو، کل کو، پرسوں کو، درسوں کو کس بندے نے اٹھ جانا ذرا، اتنا پتہ ہی نہیں ذرا. تو اتنے مختصر وقت میں لمبی امیدیں، لمبی خواہشیں اور چیزوں کی آرزوئیں، یہ تو ہمیں تباہ و برباد کر رہی ہیں. اور مایوسی رزق ہونے کے باوجود، وسائل ہونے کے باوجود ایسے حضرات بھی ملتے ہیں جو پھر بھی رو رہے ہیں، جو پھر بھی کرا رہے ہیں ذرا، اور کے چکروں میں، اور کے چکروں میں کہ یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے. تو یہ جو ساری خواہشیں اور یہ جو لمبی امیدیں، یہ بھی ایک مایوسی ہے ذرا. اس لیے میرے آپ کا رب جو ہے وہ ہم سے فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب، آپ ان میرے بندوں سے فرما دیں کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں. بے شک میں ہی سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں. جو کچھ ہو گیا، جو کچھ کر لیا ہے، بس کرو اور ہٹو. بے شک میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں. آؤ میری طرف آؤ، میری طرف دوڑو، میری طرف لپکو. تو اس کی رحمت بڑی وسیع